اگر ہم کریں بھی نا تو وہ کہتے ہیں ہماری تو بیٹیوں جیسی ہو, اچھا بہنوں جیسی ہو, ہم لوگ کی لیے بچیاں ہوں لیکن کرتے کام پورا وہ ہیں. اچھا ولگر گانے ٹھیک ہے, میوزک کا شوق سب کو ہوتا ہے, لیکن بھائی اگر کسی نے گانے سننے ہی ہیں تو کوئی آپ شریفانہ سانگز نہیں سن سکتے ہو. ہر پوائنٹ پہ ہمارے وارڈنز کھڑے ہیں, آپ ویگن رکوائیں اور ہمیں بتائیں. یہ تو بہت بڑی ایک قباحت ہے جس کو ہم دور کرنے میں خوشی محسوس کریں. میں نے آج کل کے ڈرائیور سب جو ہے بہت بیہودہ بدتمیز ہیں. مطلب اگر 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں 3 بٹھا لیں گے, پھر اس کے بعد گھیر لگا رہے ہوتے ہیں. کوشش ہوتی ہے وہ لڑکیوں کو چھیڑنا ہوتی ہے, لڑکیوں کو مطلب گیئر چینج کرنے, گیئر شفٹ کرنے. گیئر تو چینج کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں وہ ہاتھ لگا رہے ہیں لڑکیوں کو. یہ تو گھورنے سے 100 گنا زیادہ بڑی بےہودگی اور شرمندگی کی بات. پھر اس کے بعد مطلب اگر ہم لوگ پیچھے بھی وین میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ لوگ مرر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے عجیب طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کا آپ نے کبھی احتجاج کیا ہے؟ کبھی خواتین نے, لڑکیاں 3-4 جو ہوتی ہیں اکٹھی, ظاہر ہے وہ اگر ہم کریں بھی نا تو وہ کہتے ہیں ہماری تو بیٹیوں جیسی ہو, اچھا بہنوں جیسی ہو, ہم لوگ کی لیے بچیاں ہوں لیکن کرتے کام پورا وہ ہیں. اچھا, آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ آپ ساتھ آپ کے بیٹھی ہیں, ذرا انہیں مائک دیجئے. گانے لگا دیتے ہیں ایسے ہی کہ ہم کچھ بول ہی نہ سکیں, اوہو, کہ اگر ہم اترنا بھی چاہیں we cannot. تو گانے لگاتے ہیں اور پھر گھورتے چلے جاتے ہیں. ویری لاؤڈلی, اتنی اونچی لگاتے ہیں کہ بس کہ آپ آگے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. جی, تو ڈرائیورز آپس میں جا رہے ہوتے ہیں وینس لے کر, میں نے یہ خود کامنلی خود آبزرو کیا ہے کہ آپس میں یہ ریسز لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس چیز سے ان کو یہ کوئی غرض نہیں ہوتا ہے کہ جو ساتھ آگے فرنٹ سیٹ پہ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں. ادھر ادھر ان کو ڈولتے پھرتے ہیں اور ایسے کٹس مارتے ہیں کہ وہ لٹرلی خود ان کے اوپر, ڈرائیورز کے اوپر گر جاتی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. اور دوسرے یہ گندی گندی نظروں سے دیکھنا. ولگر گانے ٹھیک ہے, میوزک کا شوق سب کو ہوتا ہے, لیکن بھائی اگر کسی نے گانے سننے ہی ہیں تو کوئی آپ شریفانہ سانگز نہیں سن سکتے ہو. ہاں جی. عموماً یوں ہوتا ہے کہ جب ہم کرایہ دیتے ہیں تو کنڈکٹر حضرات باقاعدہ کرایہ کے ساتھ ہمارا ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں, اور یہ ایک انتہائی افسوسناک اس وقت ہم ان نظریں اوپر نہیں کر سکتے کہ دیکھیں مرد حضرات بھی سوار ہیں اور وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر اس نے پکڑا ہے تو ظاہری بات ہے ہم بھی پکڑ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج خواتین حضرات ڈی ایس پی ٹریفک موجود ہیں. جی امتیاز صاحب, قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور آپ نے ان معاملات کا کیا سدباب کیا ہے؟ لیڈیز کو چاہیے کہ جہاں کہیں وہ ایسی چیز آبزرو کرتی ہیں, اب تو ہمارے پاس سٹی ٹریفک پولیس میں وارڈنز ہیں, جگہ جگہ پہ ہماری ہر پوائنٹ پہ ہمارے وارڈنز کھڑے ہیں. آپ ویگن رکوائیں اور ہمیں بتائیں. یہ تو بہت بڑی ایک قباحت ہے جس کو ہم دور کرنے میں خوشی محسوس کریں گے. مطلب یہ اسی وقت ویگن رکوا لیں؟ جی بالکل, ویگن رکوا کے کیا کہیں کہ جناب بتائیں کہ جی یہ ڈرائیور جو ہے یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ وہ بدتمیزی ان کے کر رہا ہے. کہنے پہ کیسے روکے گا؟ یہ صرف یہ بتا دیں کہ جی یہ روکے, مجھے یہاں پہ اترنا ہے. اچھا, تو وہ تو اتر کے تو آپ بتائیں, اس ویگن کا نمبر ایون نوٹ کریں, ہمیں نمبر دیں, ہم اس کو ٹریس کر کے اس ویگن ڈرائیور کو بلوا لیں گے. کتنی دور چلی جائے گی ویگن؟ 1 چوک 2 چوک, بائلر سسٹم ہے, موٹر بائکس ہیں, بہت ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں. ہم 1 منٹ میں ٹریس کر کے اس ویگن کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ جو ایک پرسپشن کریٹ ہو چکی ہے, جس طرح ہمارے سیاستدانوں کی, حکمرانوں کے بارے میں ایک پرسپشن ہے کہ وہ نیسیسریلی کرپٹ ہیں, ظالم ہے. جاگیردار کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ظلم اور استبداد کی علامت ہے. اسی طرح پولیس کے بارے میں بھی کوئی بہت اچھی رائے یہاں پر عمومی طور پہ لوگ نہیں رکھتے. میری گزارش یہ ہے کہ اب تھوڑا سا تبدیلی کا سما بنتا نظر آ رہا ہے. یہ سول سوسائٹی اتنی ایکٹیو کبھی بھی نہیں تھی, میڈیا اتنا پرو ایکٹیو کبھی نہیں تھا اور پروٹیکٹیو کبھی نہیں تھا جتنا آج ہے. اس لیے تھوڑا سا انداز بدل کر دیکھیے, ذرا بات تو کر کے دیکھیے, پولیس کو آزما کے دیکھیے, اس میں حرج کیا ہے. ہمارے ساتھ چونکہ آج ڈرائیور صاحبان بھی موجود ہیں, بتائیے یہ کیا شرمناک باتیں سن رہے ہیں آپ بھی, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ابھی جو یہاں پہ بیٹھی ہیں ہماری مائیں بہنیں ہیں, تو یہ خود بھی چھیڑا چھاڑی کرتی ہیں, فرنٹ پہ بٹھاتی ہیں. چھیڑا چھاڑی کرتی ہیں. ایک سیکنڈ, یہ بڑی اہم بات ہے, ایک سیکنڈ بات سن لیں. جب ہم لوگ ان کو فرنٹ پہ نہیں بٹھاتے تو یہ بولتے ہیں بھئی ہم نے نہیں جانا ہے, کھڑے ہو جاتی ہیں. اچھا, 4 بھی آگے بیٹھ جاتی ہیں. ہم تو اس ایسی بات کرتے ہی نہیں ہے کہ بھئی آگے بیٹھو, کیونکہ 2-3 دفعہ ایسی ہمارے ساتھ حرکت ہوئی ہے. دیکھیں آپ, ایک سیکنڈ میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں, پیچھے بھی ایک خاتون بات کرنا چاہ رہی ہیں. یہ ایک انتہائی سنسنی خیز الزام لگا رہے ہیں کہ خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اگلی سیٹ پہ بٹھایا جائے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگلی سیٹ کمفرٹیبل زیادہ ہوتی ہے یا وہ آپ کے ساتھ مکس اپ ہونا چاہتی ہیں؟ بس ہمارے ساتھ جو مکس اپ آتے ہیں یہ بولتی ہیں کہ میوزک چلاؤ بھئی, میوزک آن کریں. نہیں, انہیں اور کوئی نہیں ملتا, وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے. نہیں, یہ تو مختلف سارا ایسی باتیں ہوتی ہیں نا یار. یہ بات وہ کرو جو ماننے والی ہو. پیچھے دیجئے ذرا مائک. جی
پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈیز جو ہیں وہ خوشی سے آگے نہیں بیٹھتی، مجبوری سے بیٹھتی، اور پیچھے زیادہ تر بیٹھنا پسند اس لیے نہیں کرتی کہ پیچھے بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرائیور سے بھی زیادہ کیا کہنا چاہیے خراب ہوتے ہیں. سگریٹ نوشی بہت ہوتی ہے آگے، اسی لیے بیٹھا جاتا ہے کہ چلیں تھوڑا سا سیفٹی کے لیے بیٹھا جاتا ہے. لیکن ان کی بات سے تو یوں لگ رہا ہے جیسے خواتین کو بہت خود شوق ہے آگے بیٹھنے کا، میوزک سننے کا. اچھا یہ ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹر بھی تشریف رکھتے ہیں، ذرا ان سے بھی بات کر لیں پہلے. جی. پنجاب گورنمنٹ نے 3 بسیں چلائی ہیں صرف لیڈیز کے لیے. وہ کیا کرتی ہیں؟ 1 کروڑ کی آبادی کے لیے رش زیادہ ہوگا، پھر یہ بھی بے ضابطگی کریں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ویگنیں زیادہ ہوں گی تو یہ بےہودگی کرنی چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. اچھا. کیوں؟ اگر ویگنیں 2 آئیں گی، اگر 4 عورتیں کھڑی ہیں تو وہ 2 ایک میں بیٹھ گئیں، 2 ایک میں. یہ بی بی نے بڑی مناسب بات کی. آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، سیٹ جو ہے وہ 2 خواتین کی ہیں. جی 2 خواتین. 4 کیسے بیٹھ گئی؟ 4 بیٹھ. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 4 بھی بیٹھ جاتی ہیں. وہ زبردستی کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں میں نے دفتر ڈرائیور کی مرضی ہوتی ہے. آپ سٹاپ پہ کھڑی ہیں، ڈرائیور کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ جانا ہے. اگر آپ کہتی ہیں میں نہیں بیٹھوں گی، 2 سواری ہے تو پہلے بیٹھی ہیں. اگر آپ بیٹھی ہیں تو آپ کی مرضی اس میں شامل ہے. ان کی بات کا میں تھوڑا سا سم اپ کر دوں. 1 سیکنڈ مجھے بھی بولنے کی اجازت دیجئے. وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے، دماغ کی اندر جو بدخصلتی ہے وہ اندر کوٹ کوٹ کے اس حد تک بھری ہے. مثال کے طور پہ میں تھوڑا سا آسان کر دوں کہ ایک آدمی ہے جو کرپشن اس لیے کرتا ہے کہ اس کا گزارا نہیں ہوتا. جب اس کا گزارا ہونا شروع ہو جائے کیا وہ کرپشن سے باز آ جائے گا؟ نہیں، وہ زیادہ کرے گا. سیما آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر اس قسم کی جو غیر اخلاقی حرکات ڈرائیورز حضرات کرتے ہیں اس میں نارملی سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے ہیں تو کچھ ایسی بریکس لگتی ہیں جس پہ ڈرائیورز بہت غلط قسم کی اور بڑی گندی زبان استعمال کرتے ہیں ساتھ چلنے والے لوگوں کے لیے. آفتاب صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، جیسے کہ قانون میں پاس ہوا ہے کہ موبائل آپ گاڑی چلاتے ہوئے نہیں سن سکتے. جی. آج کل ڈرائیوروں نے کیا کام کیا ہوا ہے کہ وہ کانوں میں لگاتے ہیں فون پہ جو بھی یہ سسٹم، گندی گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ ساتھ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے. یہ ہمیں نہیں پتا آگے مرد ہے یا عورت ہے یا کوئی بھی ہے، یہ تو کسی کو نہیں پتا. وہ اپنی گفتگو کرتے اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہراسمنٹ کا قانون بھی موجود ہے اور یہ بات ہراسمنٹ کے تحت آتی ہے. جی اس قسم کی حرکتیں یہ لوگ کرتے. آگے آپ کی من پسند سواری نہیں بیٹھی، کوئی ان کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پہ اگر بیٹھ جاتا ہے تو فوراً شیشہ سے فکس کر دیتے.